شروع میں ہی ہے یہ تو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ فلما اداعت ماحول ذهب اللہ بنورہم جو ہے پہلے ہے میم۔ آ، آیت اس آیت میں نمبر 20 دیکھیے۔ جی میں کھول رہی ہوں۔ اس کا نمبر ہے 17۔ 20 فلما تک اداعت ہوا ہے۔ فلما اداعت ماحول ذهب اللہ بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون۔ جی میں نے وہ پارٹ نکالے تھے نا جس میں وہ آ رہا ہے جی شرطیہ پارٹ صرف نکالا ہے نا۔ ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے میم، پوری آیت نہیں نہ لی میں نے۔ صحیح ہے، اور لمحہ والا ہم نے کر لیا، جو 17 نمبر آیت پچھلی دفعہ 17 نمبر تھی۔ ٹھیک ہے میم، تو یہ والی جو ہے جو میری کل لمحہ والی ہے، ام، ہاں، یہ 20 کا پارٹ ہے۔ ٹھیک ہے میم۔ ہاں ہاں یہ مل گئی میم، کلما جی، دعا لہم مشوا فیہ۔ اور یہ اسی کا سیکنڈ پارٹ ہے، مطلب یہ دونوں مل کے ایک پارٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میم، 20 نمبر آیت کے یہ 20 نمبر آیت کیونکہ لمبی ہے تو اس کے بیچ کے یہ دو حصے ہیں، صحیح ہے، ایک ساتھ آ رہے ہیں نا۔ تو اور یہ آپس میں مل کے کیا بنائیں گے؟ جملہ مرکب عطفی بنائیں گے۔ اچھا اچھا، ہاں واو ہے بیچ میں، واو ہے نا صحیح بیچ ہے، میں، اور یہ کنیکٹڈ ہے ٹھیک آپس ہوگا، میں۔ تو جی ٹھیک ہے، جی، تو ابھی ہم صرف ان دو حصوں کو دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ کلما سے ٹھیک ہے، شروع ہو رہے، اور یہ بھی آیت، پچھلا والا جو ہے وہ اب سارا ہوم کے بعد آپ دیکھو چھوٹا سا توئے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ جی بڑا ہوا ہے یہ میم، ہوتا ہے کہ فل سٹاپ ہے اور یہاں سے اب اگلی بات شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے، علماء سے، تو یہاں سے ہم نے اس کو یہاں سے شروع کرنا ہے۔ نگہت میں نے آپ کا مائک بند کیا تھا، آپ نے پھر آن کیا، اس میں کافی شور آ رہا ہے پیچھے۔ اچھا، بند بند۔ جب بات کرنی ہو تو بے شک کھولو، پھر ساتھ بند کر لو۔ سورت البقرہ ہے، جو نئے بچے آئے ہیں ان کو میں بتا رہی ہوں کہ سورت البقرہ کی آیت نمبر 20 کا ہم تھوڑا سا پورشن بیچ سے لے رہے ہیں، آیت بہت لمبی ہے، لیکن کیونکہ ہم لاسٹ ٹائم شرطیہ جملہ دیکھ رہے تھے تو اسی کی دو مثالیں اور ہیں، تو اس لیے صرف شرطیہ جملے کا جو پارٹ ہے وہ میں نے اس میں سے نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ پوری آیت نہیں ہے، 20 نمبر آیت ہے اس کی، تو اس کا صرف وہ پارٹ نکالا ہے جو شرطیہ جملہ بن رہا ہے، اور یہ مطلب کہ سینٹر میں سے ہم نے اس کو نکالا ہے، تو صرف شرطیہ جملہ کو سمجھنے کے لیے ہم اتنا کہہ رہے ہیں۔ کلما ادا ادا لہم مشو بھی فی، وہ ایزا ازلم وہ ایزا از لما علیہم علیہم قوم۔ قامو۔ جی یہ اتنا سا پارٹ ہم نے لیا ہے، البقرہ ہے، آیت نمبر 20، ٹھیک ہے۔
تو یہ ہم انشاءاللہ دیکھنے لگے ہیں. ہم نے جیسے کہ بات کی تھی کہ شرطیہ جملہ اس کے دو پارٹس، تین پارٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے حرف شرط آتا ہے، اور حرف شرط جب بھی آتا ہے اس کے بعد شرطیہ جملہ آتا ہے، لازمی شرطیہ جملہ آتا ہے. اور شرطیہ جملہ آنے کے بعد اس کا ایک جواب آتا ہے جس کو ہم جواب شرط کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر میں نے یہ بتایا کہ کچھ الفاظ میں نے چھٹیوں میں آپ لوگوں کو شیئر کیے تھے، جو کہ اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی انفارمیشن پہلے نوٹ کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنا آگے سے شروع کرتے ہیں. کچھ الفاظ میں نے لکھوائے ہیں. ان کو آپ لوگ یاد کرو گے انشاءاللہ. ان، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر. اگر. میں کیا کہتی ہوں؟ اگر میں لاہور گئی. جی جی جی، آپ نے اگر بتایا میرا تھا یہ. جملہ ہو گیا جس نے شرط داخل کر دی، یعنی جی کہ میم. شرط کیا ہے اگر، آگے جملہ شرطی آتا ہے اگر میں لاہور گئی. میں تو میں لاہور گئی. اب یہ شرط ہو گئی، داخل ہو گئی کہ اگر میں لاہور گئی. اب آگے اس کا جواب شرط آئے گا، تو میں وہاں خوب گھوموں گی، یا صحیح. وہاں، تو پھر میں وہاں ڈھیر ساری شاپنگ کروں گی، یا کچھ بھی کہہ دو، میں اپنے ماموں کو ملوں گی. ٹھیک ہے. تو اگر نے کیا کیا؟ ایک شرط داخل کر دی کہ اگر لاہور جاؤں گی تو ایسا کروں گی نا، اگر لاہور ہی نہ گئی تو ایسا کیسے کروں گی. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو ان ہو گیا اگر. تو یہ شرط شرط کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. اس کے بعد ہے لفظ من. من ہم نے کہاں پڑھا ہوا ہے؟ ناؤن موصول اس میں میم. اسم اسم موصول ہے یہ. موصول. ہاں. اسم موصول ہے. من اسم موصول ہے. اور ہم نے اسم موصول کے بارے میں پڑھا تھا کہ اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کے فوراً بعد کیا آتا ہے؟ اس کا صلہ میم. صلہ آتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو اس کا صلہ ہوگا وہ اس کا جواب شرط ہوگا. اور یہ من آتا ہے عاقل کے لیے. ٹھیک ہے. ٹھیک من ہے. کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ عاقل کے لیے. عاقل صحیح. کون ہوتا ہے؟ جس کے وہاں شکل ہو. یہی نہیں، ہوگا میم. عاقل کے انڈر ایک آتا ہے کچھ، کس کو آتا ہے؟ شمشاد آپ کو یاد ہے؟ عاقل میں کون کون شامل ہے؟ انسان اور جن. جی فرشتے. بالکل. عاقل کے اندر تین چیزیں آتی ہیں: فرشتے، انسان، اور جنات. یہ عاقل ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ سب غیر عاقل ہیں. صحیح ہے میم. یہ ہم نے شروع میں پڑھا ہوا ہے، جو آپ شاید بھول گئے ہیں. جی جی، نہیں پڑھایا تھا میم آپ نے پچھلی کلاس میں بھی. تمام مخلوق غیر عاقل کہلاتی ہے. ہاں آ گیا. تو عاقل جب آئے گا اس کے ساتھ من کا لفظ استعمال ہوگا، اور غیر عاقل کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں ماں. صحیح ہے. یہ بھی اسم موصول ہے. ان دونوں کا کیا مطلب ہے؟ جو میم. جو. جو. وہ جو، یا جو جو بھی آپ کہہ لو. ٹھیک ہے. اچھا. یہ بھی آ جاتے ہیں حرف شرط میں.
باقی بھی میں نے یہاں کچھ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، مہما، متا، ایانا، جی میم۔ اینا، اینما، ٹھیک ہے، حیثو، حیثما، یہ اتنے زیادہ استعمال نہیں ہونے والے ورڈز، لیکن میں ویسے نالج کے لیے یہاں پہ لکھنے لگی ہوں۔ ٹھیک ہے۔ مہما، ان سب کے ساتھ آپ دیکھو ماں لگ رہا ہے، یہ دو علیحدہ علیحدہ ورڈز ہیں۔ مہما، یہ وہی جو والا ماں اوپر آ رہا ہے۔ آئینہ، اچھا، ایک ورڈ ہے آئینہ، آئینہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہمارا استعمال ہوتا ہے کافی۔ مہینہ کا میم؟ کہاں، اچھا، کہاں؟ اور صحیح ہے۔ اسی کے ساتھ آگے آ جاتے اینما، ماں کے ساتھ وہی ورڈ آ گیا۔ اس کے بعد حیثو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ آئینہ ہوتا ہے کہاں، اور حیثو یہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ حیثو ماں، کہاں، جہاں، پھر جہاں ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے جو الفاظ ہیں، ان کو ہم ذرا کلر بدل کے لکھ لیتے ہیں۔ یہ سارے جو الفاظ ہیں، میم یہ یہ دونوں کیا شرط، ساتھ آتے ہیں؟ اینما اور حیثا، کیا حیثو حیثو تما، ماں، حیثمائی میم، کیا یہ آگے پیچھے آتے ہیں نہیں نہیں بیٹا، ایک ہی میں ویسے سینٹینس؟ علیحدہ ورڈز ہیں، ایک اچھا، وقت مطلب میں میں نے کہا ایک ہی شاید یہ، حرف شرط آئے گا نا۔ اچھا صحیح ہے۔ اچھا، ان کے بارے میں کیا خبر ہے کہ یہ سارے الفاظ یہ سارے الفاظ شرط اور جواب شرط دونوں فعل مضارع یا فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ یعنی مجزوم کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ نہیں آئی ہوگی آپ لوگوں کو؟ مطلب میم جزم دینا نا، مجزوم کرنا۔ اگر یہ الفاظ ایسے جملے میں آئیں جس میں فعل مضارع کا استعمال ہو، پہلے شرطیہ جملہ آتا ہے، اس کے بعد جواب شرط آتا ہے، تو اب اچھا، جی یہ جب الفاظ آئیں گے، ان کی ہم مثال قرآن میں دیکھ لیں گے اگلی دفعہ، میں ڈھونڈ کے رکھوں گی، کیونکہ ان کا استعمال تو یہ میرے سامنے ہی آ گیا ہے ویسے۔ ٹھیک ہے۔ پر یہ اس میں فعل ماضی ہے، ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں، خیر بہرحال۔ تو یہ ان والے جملہ جب ان سے شروع ہوتا ہے، تو اس میں جب فعل مضارع آتا ہے، یعنی کہ صرف وہ والا جملہ جو فعل مضارع والا ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے۔ ان شرطیہ جملے کو میں جو مضارع ہے اس کو بھی مجزوم کر دے گا، اور جو جواب شرط میں مضارع آئے گا دونوں کو مجزوم کر دے گا، یعنی کہ اس کو چھوٹا کر دے گا، اس کے اینڈ کے آخری حرف کو جزم دے دے گا، جس طرح فعل امر اور نہیں میں ہم نے اینڈنگ سیکھی ہے نا، کہ نون جی اعرابی گر جاتا ہے، لاسٹ لیٹر ساکن ہو جاتا ہے۔ جی اس جی۔ طرح سے یہ ان جو ہے، یہ ہوتا وہ فعل مضارع ہے، اب ہم اس کو امر یا نہیں کہیں گے، لیکن ان نے اس کو تبدیل کیا ہوگا، ان کی وجہ سے وہ تبدیل ہوا ہوگا۔ اچھا ٹھیک بات سمجھ آئیے آپ کو؟ میم یہ 24 نمبر آیت ہے نا، آپ یہ دیکھیے میم، شروع ہو رہی ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، جی ایک منٹ ذرا، 24 نمبر ہے۔
गुड गर्ल हो आप। जी वो एकदम उसको नजर आ गई मैम, बस। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। अल अल बकीरा दोनों ही आ गए 24। इसमें। हाँ, मुझे 22 नजर आई थी मगर उसमें फेले माजी था, मुजारे नहीं था। अच्छा, अब फेले मुजारे है फ़ाइन। इन फ इन लम तफअलू। फ़ाइन। अब ये आपका आ गया, ये हरफ शर्त आ गया। जी ठीक है। अच्छा, अब ये क्या करेगा? लम, फ़ाइन लम तफ़अलू व लन तफ़अलू। हम्म। अब लम और लन का भी अफेक्ट आता है, वैसे तो हमने ये भी सीखा हुआ है। ये जाजिमतुल मुजारे है ना। जी तो लेकिन यहाँ पे इन का भी अफेक्ट है इसके अंदर शामिल। फॉर इन लम। इन के मानी फिर अगर। जी। जी बिल्कुल सही। अच्छा, ये उड़ गया है। फॉर और इन। लम जो है वो लम नहीं हो जाएगा मैम। हम्म। लम तफ अलू, क्या तर्जुमा है इसका? यही बनेगा मैम। तो अगर नहीं किया तुमने, तुम सब ने, इस तरह से कुछ जी। करना होता है ना मैम। जी, तो आप आ, तर्जुमा बनाओ ना। आ, तो अगर नहीं किया तुम सब ने। फॉर इन लम तफ अलू, वो के बाद अगली बात शुरू हो गई ना। जी। जी और वलन। जी लन तो हरगिज के लिए आता है मैम। और बिल्कुल। हरगिज नहीं। जी। यस, सारे बताएं, किसी को इसका तर्जुमा की समझ नहीं आ रही? हम्म वलन तफअलु हम्म, और तुम तफअलु, इसका मानी नहीं समझ में आ रहा। तफअलु तफल्लु यानी ये करना रूट कोई वर्ड देखो काम ना का। बेटा, रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड समझ ही में नहीं आ रहा। तोड़ो ना उसको, तोड़ के देखो ना। अच्छा अच्छा, ते और फा आइन लाम, फा आइन लाम फेल, फाल फेल होगा ना। फेल हो गया वाव तो फेल अलिफ का क्या मतलब होता है? करना। करना। जी और शुरू में क्या है, फेल से पहले क्या है? ते तुम, तुम। ता हट, ये किसकी ता के मिसाल, मतलब किसकी तुम। ये अलामत है? ये मुजक्कर वाव अलिफ है, मुजक्कर की अलामत। मुजक्कर की अलामत तो नहीं है बेटा, ते तो मुजक्कर की अलामत नहीं है ना। नहीं वाओ अलिफ है। ते तो मानी ते तो ये तान है। ये तान तो, ओ ये तान किसकी अलामत है? यादें नहीं पड़ रहा, सोच रहे हैं। फेले मुजारे की अलामत है ना बेटा। हाँ हाँ फेले मुजारे। जी ठीक है, तो बोले ते ना। से पता चला कि ये फेले मुजारे है। और जी ऊपर हमने क्या लिखा है, कि ये सारे अल्फाज शर्त और जवाब शर्त दोनों फेले मुजारे को जज्म देते हैं। अच्छा अच्छा, इसीलिए जज्म आ गया। तो अब ये फेले वन मुजारे, ये असल में लफ्ज क्या था? तफ अलूना। तफ अलूना, नून हट गया। जी। तो उसने जज्म दे हम्म, दिया, उसने जिस तरह हम फेले अमर और फेले नहीं में पढ़ा था कि एंड से नून हटा दिया जाता है। तो यहाँ इस हम्म, इन ने इनके नून को गिराया। है ये फेले मुजारे। जी आप इनको देख के ये नहीं कहोगे कि ये फेले अमर है या फेले नहीं है, कि लम हम्म, और लन का मतलब ही नहीं होता है। तो अब आप कहो कि ये फेले नहीं है। ठीक है। जी ये लम फेले मुजारे है। इन ने आके इनके वाव और वो गिरा दिए हैं। और जब इन सही। दाखिल होता है तो वो
شرط کے مضارع کو بھی جازم کرتا ہے اور جواب شرط دونوں مضارعوں کو بدل دیتا ہے. تو یہ دونوں آپ تفعلون تھے. تو ف کا جی مطلب پس، پھر اگر تم، تم، ہاں لم کے مطلب ہوتا ہے. تے کا مطلب ہوگا تم، پھر اگر تم. پھر اگر تم، لم کا کیا مطلب ہے؟ پر نہیں. لم کا مطلب نہیں پھر اگر تم نہیں کر سکو. کر سکو. جی فیل کا مطلب کرنا، کر سکو. پھر اگر تم نہیں کر سکو. میم یہ جمع ہے نا، تو تم سب نہیں ہوگا میم؟ تم جی، سب. تم سب. پھر اگر تم سب نہیں کر سکو. اب اگر میں شرط آ گئی نا جی. جی کہ اگر تم نہیں کر سکو، اور اس سے پہلے پڑھو کہ کیا کیا نہ کر سکو، کچھ بات ہوئی ہوئی ہے نا. آ، ہاں ہوئی ہوئی ہے وہ، جی. اس پہ ہے. یہاں پہ ہے آ، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کھلی عام دعوت دی تھی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ اس سے پہلے بھی ان ہے نا، اور اگر تم کسی بھی شک میں ہو کہ جو کچھ ہم، نازل کیا ہم نے اپنے بندوں پر، یعنی کہ قرآن ہم، مجید، تو لے صحیح ہے. آؤ کوئی ایک بھی صورت، یعنی کہ کوئی ایک بھی مثال لے آؤ اس قرآن جیسی، مثل ہی. جی ہم، جی ہم، ود او، اور پکارو اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا، یعنی کہ مجھے اللہ نہیں مانتے، میرے قرآن کو نہیں مانتے، تو تم اپنے خداؤں کو پکار لو اور اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت بھی لا کے دکھا دو ہم، اگر تم لوگ جی سچے ہو. صحیح یہ کہنے لکھا کے ہوا بعد اب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اگر تم نہیں کر سکے، اور ساتھ ہی کہے اور ہرگز نہیں تم کر سکو گے. ہم. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. پہلے ان کو دعوت دی ہے کہ تم آؤ اپنے تو کرو. خداؤں کو بھی لے آؤ اور مل کے کرو، ہاں اس صحیح قرآن بات. جیسی کوئی ایک آیت بھی لا کے دکھا دو. اور پھر آگے حرف شرط آ گیا کہ پھر اگر تم سب مل کے بھی نہیں کر سکو، اور ساتھ ہی کہا کہ اور پہلے بتا دیا کہ تم کر بھی نہیں سکو گے، ہم، ہرگز نہیں. یعنی کہ ہم نے اس کے بارے میں کیا پڑھا تھا، یہ جو لن ہے اس کا ترجمہ ہی ہم نے یہ یاد کیا تھا، ہرگز نہیں، جی یعنی کہ کسی بھی صورت میں نہیں کر سکو گے، نہیں کر سکو گے، صحیح بات ہے. اور ہرگز نہ کر سکو گے. ہم، یہ اس کا جواب بھی شرط بھی آ گیا. جی پہلے میم. یہ جملہ ہے کہ پھر اگر تم سب نہیں کر سکے، اور ساتھ ہی اس کا جواب آ گیا اور ہرگز نہیں کر سکو گے. ہم، ٹھیک ہے. صحیح ہے صحیح ہے. پھر ان کو ڈرایا کہ تو پھر ڈرو اس آگ سے جو ایندھن ہے اس ان لوگوں کی ہم، جو تیار کی گئی ہے. ٹھیک ہے، اس میں لوگ اور پتھر داخل کیے جائیں گے کافروں کے لیے. اس آگ سے پھر ڈرو. ابھی تو ہم، تم انکار کر رہے ہو میرا بھی اور میرے قرآن کا بھی. تو پہلے ان کو چیلنج دیا ہے کہ تم اگر نہیں مانتے تو پھر تم اپنے خداؤں کو بلا لو، ان کی مدد سے مل کے تم لوگ ایک ایک آیت بھی لا کے دکھا دو اس جیسی. اور ساتھ ہی اس کا جواب کیا دیا ہے کہ ہرگز نہیں کر سکو گے، یعنی کہ ایک آیت بھی لانا تمہارے لیے ناممکن ہوگا. اس کے بعد پھر اگر نہیں کرو گے تو پھر ڈرو میرے قہر سے، یعنی کہ وہ ایندھن ہم. آگ جو میں نے تمہارے لیے تیار کی ہوئی ہے، جس میں پتھر بھی ہوں گے اور کافرین بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. تو صحیح ہے یہ میم. وہ ورڈز ہیں. تو اس میں ان جو ہے ہمارا کافی کامن ورڈ ہے، اور یہ استعمال بھی ہمارے بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ قرآن میں بہت زیادہ ان کا استعمال ہوا ہوا ہے. اور یہ
صرف فعل مضارع کے لیے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر فعل مضارع آئے گا تو وہ اس کو مجزوم کر دے گا۔ پھر صحیح ہے۔ کچھ الفاظ ہیں، یہ بھی شرطیہ الفاظ ہیں لیکن یہ افیکٹ نہیں کریں گے، یعنی کہ لفظوں کو مجزوم نہیں کریں گے۔ صحیح۔ یہ کون سے ہیں؟ حروف شرط، غیر جازم، یعنی کہ جو جزم نہیں دیتے، یعنی کہ یہ آئے گا شرطیہ، بنائے گا شرطیہ جملہ لیکن افیکٹ نہیں کرے گا، یعنی کہ مجزوم نہیں کرے گا۔ یہ کون صحیح ہے۔ سے ہیں؟ لو، لو، لو لا ہے میں ایک، ہم، لو، ایک لا، کل اذا، اذا کتنا زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں؟ جی جی، ذرا تو بہت آتا ہے۔ تو اذا کا مطلب ہے جب، جب میں جاؤں گا تو میں ایسا کروں گا۔ تو جب کے بعد جو جملہ ہے وہ شرطیہ جملہ ہے، اور اس کے بعد جو اس کا جواب ہوگا وہ جواب شرط ہوگا۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ایک یہ مجزوم نہیں کرتا لیکن کیا کرتا ہے، میننگ کو مستقبل میں لے جاتا ہے۔ اس اگر پاسٹ میں ہے تو وہ پھر فیوچر میں چلی جائے گی۔ جی، فعل صحیح۔ مضارع کو مجزوم، یہ صرف اذا کے بارے میں، اس لیے اس کو علیحدہ کر دیتی ہوں، مجزوم نہیں کرتا ابھی پیچھے چلا گیا میرا، مستقبل میں لے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف مضارع کے لیے ہے۔ لو ہے، لو لا ہے، اور کلما، کلما کا کیا مطلب ہے؟ لو کا مطلب ہی اگر ہوتا ہے، کلما جب کبھی۔ جب ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ کچھ ہمارے پاس غیر جازم الفاظ ہیں۔ اب آئندہ جب قرآن پڑھو گے تو ان پہ آپ لوگوں نے غور و فکر کرنی ہے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیں ہم آتے ہیں کلما، واپس اپنے جملوں کے اوپر۔ ٹھیک ہے، کچھ اور بھی کلما چیزیں